اویسی صاحب. محترم اسپیکر صاحب، یہ جو دو بلز جو آج پیش کیے گئے ہیں منسٹر صاحب کی طرف سے، مجلس اتحاد المسلمین ان دونوں بلز کی تائید کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا، دیر سہی درستی سہی، کہ تاریخ ہندوستان میں اور آزادی کے لیے مسلمانوں کی جو جدوجہد تھی اور جو قربانیاں تھیں، 54 برس بعد ہی صحیح اس جدوجہد، اس قربانی کو کم از کم سارے ہندوستان میں تو نہیں، آندھرا پردیش میں تو تسلیم کیا گیا ہے. تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جو سب سے پہلا بی سی کمیشن بنایا گیا تھا، اننت رام کمیشن، اس بی سی کمیشن میں مسلمانوں کو تعلیمی اور روزگار میں ریزرویشن دینے کا مطالبہ اور نمائندگی، اور اس کمیشن سے ریپریزنٹیشن مجلس اتحاد المسلمین نے کیا تھا، جب مجلس کے مرحوم صدر عبد الواحد اویسی صاحب نے کیا تھا. مجلس اتحاد المسلمین 1970 کے دہے سے لے کر آج تک بھی مسلسل یہ بات کہتی رہی کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں پسماندہ ہیں اور ان کو ریزرویشن دیا جانا چاہیے. تو بالآخر ریزرویشن مسلمانوں کو دیا گیا، لیکن یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ جب سب سے پہلے جیو کا اجرائی عمل میں لائی تھی ریزرویشن کے لیے، تو اسی ایوان میں مجلس اتحاد المسلمین نے اس جیو کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہا تھا کہ جب تک آرڈیننس یا پھر بل کے ذریعے لیجسلیشن نہیں لایا جائے گا، جب تک یہ جیو کورٹ میں نہیں ٹکے گا. اور اسی سلسلے میں مجلس نے پھر دوبارہ بھی ہائی کورٹ میں کیویٹ بھی ڈالا تھا اس جیو کو بچانے کے لیے، اور ابھی بھی آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں، جہاں پہ ریزرویشن محفوظ ہے. شاید ریزرویشن ایک 4-8 دن میں آ جائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ریزرویشن کا ججمنٹ بھی مسلمانوں کے حق میں ہوگا اور ہائی کورٹ بھی تسلیم کرے گی. اگر خدا نخواستہ، 1000 مرتبہ خدا نخواستہ اگر نہیں ہوتا ہائی کورٹ سے، تو ہمیں اس بات پہ بھی امید ہے کہ اس کو حقیقت اور عملی جامہ پہنانے کے لیے کانگریس بھی ضرور جستجو کرے گی. اور یہ بھی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جب آندھرا پردیش میں ایک پیغام دیا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ تعلیمی پسماندگی مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے اور اس پسماندگی کو دور کیا جا سکتا ہے، تو اپنے مضبوط اتحاد و سیاسی بیداری کے ذریعے، تو اس سیاسی بیداری و اتحاد کے بار بار آواز دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں تو نہیں، کم از کم ریاست آندھرا پردیش میں ساری سیاسی جماعتیں مسلمانوں کے زندہ سیاسی وجود کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوئے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب، کیونکہ اگر کانگریس نے اقتدار پہ آنے کے بعد اپنے وعدے کو پورا کیا، ریزرویشن دیا، تو تیلگو دیشم نے بھی اپنے مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ 4% ریزرویشن دیا جائے گا، 3% ریزرویشن دیں گے. اور جب ریزرویشن کا اعلان کانگریس نے 5% مسلمانوں کو دیا، تو ایک دوڑ سی ہو گئی مسلمانوں کو منانے کے لیے اور مسلمانوں کے ووٹوں کو اپنے طرف راغب کرنے کے لیے. اور دوسری طرف تیلگو دیشم نے 5% سیاسی ریزرویشن کا وعدہ کیا اور اعلان کیا کہ ریزرویشن دینا چاہیے. بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے وجود کو ہندوستان میں نہیں، کم از کم یہاں پہ تو تسلیم کیا جاتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کانگریس جتنے بھی ریاستوں میں برسر اقتدار ہے، ہر اس ریاست میں جہاں پر مسلمان ہیں، ان ریاستوں میں ان کے آبادی کے تناسب کے ساتھ سارے ریاست میں، سارے ملک میں مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کی پہل کرے گی. اور ہم اس بل کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ بل حقیقی معنوں میں اس پر امپلیمنٹیشن ہوگا، کیونکہ سابقہ میں 12 اضلاع کو تیلگو دیشم کی حکومت نے اردو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا، لیکن
मौक़िफ़ तो दिया गया, लेकिन उस पर अमल आवारी उतनी नहीं हो रही है जितनी और जैसी की होनी चाहिए। और इस रिजर्वेशन पे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पे अमल आवारी होगी और बराबर हक मुसलमानों का जो है वो उनको मिलेगा। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, और कांग्रेस का और चीफ मिनिस्टर वाइस राजशेखर रेड्डी साहब का, हमारे मिनिस्टर साहब का, और बिलखुसूस मुस्लिम वज़राओं का, मुस्लिम अराकीन असम्बली का, सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुसलमानों की तरफ से कि हम सब की जुस्तजू का नतीजा है कि आज मुसलमानों का एक देराना मसला, देराना ख्वाहिश उनकी पूरी हुई है, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला है। बहुत शुक्रिया साहब आप।